لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق اللہ العظیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ کافرو، یہ حق کا انکار کرنے والو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کروں گا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم عبادت نہیں کرتے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں آئندہ بھی عبادت نہیں کرنے والا ہوں اس کی جس کی تم کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یعنی تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، میں بتوں کی عبادت نہیں کروں گا، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. اس سورہ کافرون ہے. اس سورت کے شان نزول کے بارے میں روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ مکہ مکرمہ میں جو لوگ رہتے تھے وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، پتھروں کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتے تھے اور پتھروں کو، بتوں کو اپنا خالق و مالک مانتے تھے، روزی دینے والا، بارش برسانے والا. کعبۃ اللہ کے اوپر انہوں نے 307 بت لگا رکھے تھے. ان کا یہ مذہب تھا، ان کا دھرم تھا، یہ بتوں کی عبادت پرستی اس میں مشغول تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وحدانیت کی طرف، ایک اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، ایک اللہ کی وحدانیت کو سمجھایا کہ یہ تو پتھر ہے، یہ تم کو کچھ نفع نہیں دے سکتے، جو کچھ کرنے والی ذات ہے وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے، تم اس کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاتے تھے. جن لوگوں کے حق میں اللہ نے نیک بختی لکھی تھی، خوش نصیبی لکھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان گئے، ایمان لے آئے. لیکن پھر بھی ابھی بہت بڑا مجمع اور بہت بڑا طبقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا تھا. اور یہ کفار قریش اور ان کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر بہت پریشان تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے مشن کے اندر دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے ہیں، لوگ ان کے ہاتھ پر ایمان لے آ رہے ہیں اور یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں. تو اور پھر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پریشان کرتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے، اور جو ایمان لائے ان کو بھی تکلیفیں پہنچاتے تھے. لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کو، اپنی دعوت کو جاری رکھا، ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے، لوگوں کو ایک اللہ کی وحدانیت سمجھاتے رہے. اب یہ جو سرداران قریش، بڑے بڑے ان کے سردار تھے، انہوں نے یہ بات سوچی کہ اب اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لیتے، سمجھوتا کر لیتے. کس بات کے اندر سمجھوتا کرنا ہے؟ تو کچھ سرداران قریش، بڑے بڑے جو ان کے سردار تھے 5-6، ان کو طے کر کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ صلح کریں، سمجھوتا کریں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر یہ بات کہی کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں اور اس بات پر ہم سے صلح کر لیں کہ 1 سال
آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں گے اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی اللہ کی عبادت کریں گے. یہ انہوں نے یہ بات پیش کی، صلح کی یہ بات رکھی. فوراً اللہ رب العزت کی طرف سے یہ صورت نازل ہوئی کہ نہیں، یہ بات نہیں ہو سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کو لے کر آئے ہیں کہ توحید پر رہتے ہوئے وہ آپ کی بات کو مانیں گے نہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اس پیشکش کی جو صلح کی، اللہ رب العزت نے اس صورت کو نازل کر کے ان کی اس پیشکش کو ختم کر دیا. دوسری روایت میں یوں آتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی کہ اگر آپ مالدار بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بہت سارے سونا، درہم، دینار سب دے دیں گے، آپ کو مکہ کا تمام مالداروں میں سے مالدار بنا دیں گے، لیکن آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا چھوڑ دے، بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مکہ کے سردار بن جائے تو ہم آپ کو سردار بنا دیں، لیکن آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی حسین اور خوبصورت لڑکی سے آپ کی شادی ہو جائے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہے کہ ہم آپ کو ایک خوبصورت حسین جمیل لڑکی سے آپ کی شادی کرا دیں، لیکن آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے. اس کے اوپر اللہ رب العزت نے اس صورت کو نازل کیا. ایک اور روایت میں اس صورت کے شان نزول کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے ایک مختصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش رکھی کہ بس آپ کچھ نہ کرے، ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کرے، ایک اللہ کی طرف نہ بلائے، بس اتنی بات کر دے کہ ہمارے جتنے بھی بت ہیں آپ ان کو صرف بوسا دیا کرے، ان کو چوم لیا کرے. بس ہم آپ سے اتنی بات کرتے ہیں، ہم آپ کو نہ تکلیف پہنچائیں گے، ہم آپ سے نہ جھگڑیں گے، آپ سے کسی قسم کے آپ کے درمیان رکاوٹ نہیں بنیں گے، بس آپ صرف اتنا کر لے کہ ہمارے معبودوں کو بوسا دیا کرے. اللہ رب العزت نے ان کی اس پیشکش کو رد کرتے ہوئے، ریجیکٹ کرتے ہوئے اللہ نے اس صورت کو نازل کیا، اور صورت نازل کرتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف لے گئے جہاں سردار قریش موجود تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے اس صورت کو ان کے سامنے پیش کیا، پڑھا کہ قل یا ایھا الکافرون، کہ کافرو، یہ حق کا انکار کرنے والو، لا اعبد ما تعبدون، کہ میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم کرتے ہو، کہ میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم عبادت نہیں کرتے اس کی جس کی میں کرتا ہوں. میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں لیکن تم نہیں کرتے ہو. ولا انا عابد ما عبدتم، اور یہ تو میں ابھی کہہ رہا ہوں لیکن آئندہ بھی، ولا انا عابد ما عبدتم، آئندہ کے اعتبار سے بھی میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم بھی میرے معبود کی اور تم عبادت نہیں کرنے والے، اور تم عبادت نہیں کرتے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. اب اس سورت کے اندر 2 آیتیں سیم ہے، ایک جیسی ہے، لا اعبد ما تعبدون، اس کے بعد ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انتم عابدون ما اعبد. ایک جیسی آیت 2 مرتبہ لائے. تو پہلی مرتبہ جو آیت آئی ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا اس زمانے حال کے اعتبار سے اس آیت اس وقت تک کہی گئی، اور اس کے بعد جو دوسری آیت ہے اس میں یہ مستقبل کے اعتبار سے، فیوچر کے اعتبار سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تھے وہ توحید پر تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وحدانیت پر رہتے ہوئے بتوں کی عبادت نہیں کرے. تم نے تو پیشکش کی تھی کہ زمانہ حال کے اعتبار سے تو نہیں کریں گے لیکن آئندہ بھی نہیں کریں گے، اور تم جو ہے ابھی تو کرتے ہو لیکن تم آئندہ بھی نہیں کرو گے. اب اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر تو بہت سارے لوگ ایمان بھی لے آئے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، اس میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ولا انتم عابدون ما اعبد، کہ تم عبادت نہیں کرتے اس کی جس کی میں کرتا ہوں. پھر ولا انا عابد ما عبدتم، ہمیں آئندہ کے اعتبار سے بھی مستقبل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ولا انا عابد ما عبدتم، کہ میں آئندہ بھی مستقبل میں بھی عبادت نہیں کرنے والا اس کی جس کی تم کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ جو دوسرا جملہ لائے اس میں یہ کہا جا رہا ہے اور تم عبادت نہیں کرو گے اس کی جس کی میں کرتا ہوں. اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی کفار جو تھے وہ مستقبل میں بھی اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، اور ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ بہت سارے ایمان لے آئے. اس کا جواب یہ ہے کہ جن کے حق میں اللہ نے ایمان لکھ دیا تھا وہ ایمان لے آئے، اور جن کے اوپر مہر لگا دی تھی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم،
اوپر سے اللہ ذکر کر رہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کو آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے. اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیے، ان کے اندر اچھائی اور برائی ان کو تمیز نہیں ہوتی ہے، ان کے اندر اچھائی آ ہی نہیں سکتی، ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں. وختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر پردے پڑے، ان کو حق سمجھ نہیں آ رہا ہے. تو یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ وہ حال میں زمانے حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ پر ایمان نہیں لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، لیکن مستقبل میں بھی اللہ نے ان کے حق میں یہ کفر کا لکھ دیا تھا، ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی. ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. اب یہ جو دو آیت ایک جیسی ہے، اس طرح مکرر آیت کا لانا، ایک جیسے آیت کو دو مرتبہ لانا، یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، کسی بات کو موقت کرنے کے لیے. اور سامنے والے یعنی اللہ رب العزت کا منشا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ بار بار اس طرح کی پیشکش لے کر آتے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا مت کہو، ہم آپ کو یہ کریں گے یہ کر دیں گے. تو اس طرح دو مرتبہ آیت کو لا کر اس بات کی نفی کرنا ہے، اس بات سے انکار کرنا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے نبی کو جیسا بھی آپ جس طرح کی لالچ دیں گے، ہمارے نبی آپ کی باتوں میں آنے والے نہیں ہیں، وہ آپ کے معبودوں کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں، وہ صرف اور صرف میری وحدانیت، میری ہی عبادت کریں گے اور میرے سامنے اپنا سر جھکائیں گے اور میری طرف لوگوں کو بلاتے رہیں گے. اس دو مرتبہ آیت سے لانے سے مقصود یہ ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. اب یہاں دین سے مراد کیا ہے؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اس یہاں دین کا ترجمہ لکھا ہے بدلہ. جیسے سورہ فاتحہ میں ہم نے سنا تھا مالک یوم الدین، بدلے کے دین کا مالک ہے. تو مطلب یہ ہوگا کہ تمہارے اعمال جیسے ہوں گے اللہ رب العزت ویسا تم کو بدلہ دیں گے. تمہارے اعمال اچھے ہوں گے اللہ تم کو اچھا بدلہ دے گا، آخرت کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے تمہارے اعمال جیسے ہوں گے ویسا. میرے اعمال میرے ساتھ ہے، میرے اعمال اچھے ہیں، اللہ مجھے اچھا بدلہ دے گا. تمہارے اعمال جیسے تم کو اس کی سزا بھگتنی ہے. تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ یہاں دین کا ترجمہ بدلے کا لیا ہے. دوسرے علماء مفسرین یہاں دین سے مراد دین اسلام لیتے ہیں، یعنی اسلام مذہب، کہ تمہارا مذہب تمہارے پاس، میرا مذہب میرے پاس ہے، تم تمہارے مذہب کی پیروی کرو، میں اپنے مذہب کی پیروی کروں گا. اور بعض کہتے ہیں کہ دین سے مراد اعمال، اسلام نے جو اعمال بتائے، شریعت نے جو اعمال بتائے کہ دین سے مراد یہاں اعمال ہے، کہ اعمال آدمی جیسے اعمال کرے گا ویسے اس کو اللہ کے یہاں اس کو بدلہ اور جزا ملے گی، اور جیسے اگر برے عمل کرے گا تو بری سزا، اس کو برا بدلہ ملے گا. تو لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس صورت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کفار کے سامنے اس کو تلاوت کر کے بتا دیا کہ بھائی تم میرے سامنے جیسی پیشکش کرتے ہو کوئی چلنے والے نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے سے مجھے بتا دیا ہے کہ کسی چیز میں ہم سمجھوتا نہیں کریں گے. شریعت نے ایک اصول بتایا ہے. اصول کیا ہے؟ کہ ہر صلح اور ہر ہم سمجھوتا مسلمان کے درمیان کر سکتا ہے، مگر ان چیزوں میں جن چیزوں کو شریعت نے حلال کہا ہے، شریعت نے جن چیزوں کو حلال کہا ہے، اگر اس میں صلح کی بنا پر، سمجھوتا کرنے کی بنا پر اگر وہ حرام ہو جاتی ہے تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. جن چیزوں کو شریعت نے حلال کہا ہے، حرام کہا ہے، اگر سمجھوتا کرنے کی بنا پر، صلح کرنے کی بنا پر اگر وہ چیز حلال ہو جاتی ہے، حرام شریعت نے تو حرام کہا ہے، لیکن اگر صلح کرنے کی بنا پر وہ حلال بن جاتی ہے تو اس کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی. ایک اصول ہے. مثال کے طور پر غیر لوگ اپنا جو گنپتی والا جو ان کا تہوار مناتے، اگر وہ ہمارے پاس آوے اور ہم کو یوں کہیں کہ جس طرح ہمارے بھائی بدعتی بھائی محرم تاجیہ وغیرہ جو بناتے ہیں، شریعت میں اس کی اجازت تو ہے کوئی، اس کا ہے ہی نہیں. اگر ان کے پاس آ کر یہ کہے کہ آپ ہمارا گنپتی جب نکلے تو آپ اس کے سامنے ہاتھ جوڑیے، اس کا استقبال کیجئے، ہم آپ سے صلح کرتے ہیں، جب آپ کے یہاں آپ کا محرم کا تہوار آئے گا، تاجیہ کا تہوار آئے گا، یا آپ عرس نکالیں گے تو ہم بھی آپ کے یہاں اس کے تہوار کی عزت کریں گے، تو اس طرح کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے.
کیونکہ اس میں حرام کا ارتکاب ہو رہا ہے، اس میں غیروں کے بتوں کی تعظیم آ رہی، اس طرح صلح کرنا، اس طرح سمجھوتا کرنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اس صورت سے یہ بات بتائی جا رہی ہے، اور حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتایا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان صلح جائز ہے ہر چیز میں، مگر ان چیزوں میں جن چیزوں کو شریعت نے حلال کہا ہے، اگر صلح کرنے کی بنا پر، سمجھوتا کرنے کی بنا پر وہ چیز اگر حرام ہو جاتی ہے تو شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، اور جن چیزوں کو شریعت نے حرام کہا ہے اگر سمجھوتا کرنے کی بنا پر، صلح کرنے کی بنا پر اگر وہ حلال ہو جاتی ہے تو وہاں شریعت اس اصول اور صلح کرنے کو ناجائز قرار دیتی ہے۔ تو یہ اس صورت کے اندر یہ بتایا گیا کہ، اور اس صورت کے بڑے فضائل بھی ہے، بلکہ ایک ایمان اس صورت کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے کہ ایک ایمان والا اپنی توحید پر قرار رہے، اپنی توحید سے دگمگائے نہیں۔ جہاں اللہ کے احکام توڑنے کی بات آ رہی ہو، اور سامنے آپ جیسا بھی آپ کے سامنے ہو، لیکن شریعت کے احکام کو ہم توڑنے نہیں دیں گے۔ سمجھوتا کرنے کی بات آئے لیکن اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، ہم اللہ کے حکموں کو توڑنے نہیں دیں گے، سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اس صورت سے ہم کو یہی بتایا جا رہا ہے۔ اس کے بڑے فضائل بھی آئے ہیں، احادیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کافرون اور سورہ اخلاص فجر کی سنت میں اور مغرب کی سنتوں میں پڑھا کرتے تھے، اس لیے ہم کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ان دونوں صورتوں کو فجر کی سنت میں اور مغرب کی سنت میں پڑھنا چاہیے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وظیفہ مانگا کہ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ تاکہ میں سونے سے پہلے اس کو پڑھ لوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا کہ سورہ کافرون پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ اس میں شرک سے برات ہے، شرک سے بری ہونے کی بات بتائی گئی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں یوں آیا ہے کہ جو آدمی خستہ حال ہے، مالی اعتبار سے پریشان ہے، تجارت کے اعتبار سے وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے، اس کے کاروبار کے اعتبار سے پریشان ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرے کاروبار میں ترقی ہوئے، میرے مال میں زیادتی ہوئے، تو 5 صورتوں کا اہتمام کرے۔ اس میں سے ایک سورہ کافرون ہے، دوسرے نمبر پر سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ، تیسرے نمبر پر قل هو اللہ احد، چوتھے نمبر پر قل اعوذ برب الفلق، اور 5ویں نمبر پر قل اعوذ برب الناس۔ یہ 5 صورتیں ہیں، اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی درخواست کی کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کی وجہ سے میں اپنے دوستوں کے ساتھ سفر میں جاتا ہوں، تجارت کے لیے جاتا ہوں، تو اپنے دوستوں سے زیادہ میں نفع ہوئے، میں تجارت میں، کاروبار میں ترقی ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو یہ 5 صورتیں بتائی کہ ان 5 صورتوں کو تم پڑھا کرو، اس کی تلاوت کیا کرو، اللہ رب العزت ان صورتوں کی برکت سے تمہارے کاروبار میں برکت دے گا، تمہارے کاروبار میں ترقی ہوگی، تمہاری خستہ حالی دور ہو کر اللہ تمہاری خوشحالی کر دیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں آیا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، بچھو نے آ کے کاٹ لیا، نماز سے فارغ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہا لعن اللہ الاقرب، اللہ تعالیٰ بچھو پر لعنت کرے کہ ولا تدع مصلیا ولا غیرہ، کہ نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نمازی کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاٹ لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمک اور پانی منگوایا، نمک کو پانی میں ڈال کر اس پانی کو انگلی کے ذریعے سے جہاں کاٹ لیا تھا اس کے اوپر گھماتے جاتے تھے، اور اس سورہ کافرون، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ 3 صورتیں پڑھتے جاتے تھے، اور نمک والا پانی اس دم کی جگہ پر پھیرتے جاتے تھے، ڈالتے جاتے تھے، تو اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے سے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا عطا فرمائی۔ تو اس صورت کے ذریعے سے شفا بھی ہوتی ہے۔ اس کے اور بھی بڑے فضائل آئے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ اس صورت کا اہتمام کرے، سونے سے پہلے بھی پڑھ لیا کرے، سنت فجر کی سنتوں میں پڑھے، اس طرح مغرب کی سنتوں میں پڑھے۔ اس کے متعلق اور بھی باتیں انشاءاللہ اس کا آئندہ مجلس میں سنیں گے۔ اللہ رب العزت کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت اثنیت علی نفسک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، بڑے خطا کار ہے، بڑے سیاہ کار ہے، اللہ تیری نعمتوں کو کھا کھا کر تیری ناشکری کرتے رہے، تیری نافرمانی کرتے رہے، اللہ تو معاف فرما دے، تجھے معافی بہت پسند ہے، اللہ تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا غفار ہے۔ یا اللہ
چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ رات کے اندھیرے میں کیے ہو دن کے اجالے میں کیے ہو جان کر کیے ہو انجانے میں کیے ہو تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے اہل و عیال کے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمارے رشتہ داروں کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے دوست احباب کے گناہوں کو معاف فرما تمام مسلمان مومنات تمام کے گناہوں کو معاف فرما کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہے اس کے ایمان کی جان کی مال کی عزت آبرو کی خوب کو حفاظت فرما یا اللہ مساجد کی حفاظت فرما مدارس کی حفاظت فرما مکاتب کی حفاظت فرما دینی خانقاہوں کی دینی مراکز کی یا تیرے نیک بندوں کی خوب حفاظت فرما اللہ اس میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرما اخلاص عطا فرما آپس میں محبت عطا فرما یا اللہ شہرت دکھلاوے سے پوری حفاظت فرما اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے موت تک کے لیے قبول فرما یا اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما بے سہاروں کو سہارا عطا فرما بے گھروں کو گھر عطا فرما یا اللہ بے روزگاروں کو حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرما یا اللہ جن کے لڑکے اور لڑکی شادی کی عمروں کو پہنچ چکے ہیں یا اللہ ان کے لیے نیک صالح زورے کا انتظام فرما جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں مالی اسباب نہ ہونے کی بنا پر رکے ہوئے ہیں تیرے خزانے تو بڑے وسیع ہے اپنے خزانہ سے ان کے رشتوں کی تکمیل کا انتظام فرما اللہ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما اللہ بہت سارے مقروض ایسے جو اپنے قرضوں سے نا امید ہو چکے ہیں اللہ تیرے خزانے بھرے پڑے ہیں اللہ اپنے خزانوں سے تو ان کے قرضوں کی ادائیگی کے فیصلے فرما یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا یا اللہ اپنا سر تیرے سامنے جھکانے والا بنا تیرے علاوہ کسی کے سامنے اپنا سر جھکانے سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما ہماری تمام ضرورتوں کو اللہ تجھ سے ہی پورا کرنے والا بنا تجھ سے تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنا اللہ دنیا بغتے جانے سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما ایمان کے حالت میں موت آئے ایسے فیصلے فرما اچانک آری موت سے ایکسیڈنٹ کی موت سے دکھ کر مرنے سے یا اللہ کہ اس طرح کی موت سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنتوں کو جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما کہ اللہ پانچوں نمازوں کو صف اولیٰ میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ یا اللہ خوش و خضوع کے ساتھ اخلاص کے ساتھ تیری رضامندی کے خاطر پڑھنے کی توفیق نصیب فرما ریاکاری سے شہلت سے دکھلاوے سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما یا اللہ یہاں موجود جتنے بھی تیرے بندے ہیں تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.